حیات الصحابہ ٹاپک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا کہ ایک آدمی کے علاوہ اس دھرتی کا کوئی آدمی اس مسند پر نہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ ایک آدمی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت بلال ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی، کیونکہ مشرکوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ ان کو بچا لیتے تھے۔ میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کی وجہ سے اللہ مجھے بچاتے۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا، آگ جلا کر اس میں مجھے ڈال دیا، پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا، میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھانی پڑی۔ حضرت خباب نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری پیٹھ کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تو ایسی کمر کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لیے آگ جلائی، مجھے اس میں ڈالا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی سے ہی بجھایا۔ ابو لیلہ کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا، قریب آ جاؤ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا، عاص بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرض تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر اپنے قرض کا تقاضا کیا تو عاص نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں تمہارا قرض تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو گے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا، جب میں مر کر دوبارہ اٹھ جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی، وہاں میں تمہیں تمہارا قرض دے دوں گا۔ اس پر اللہ نے آیت اتاری۔ ترجمہ، بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد، کیا جھاگ آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان کے عہد؟ یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے، تو وہ کہتا ہے بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب سے لمبا اور ہم سے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بدلا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا، لیکن اتنی سخت تکلیفیں بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہ سکتی تھی۔ اللہ اس دین کو ضرور پورا کریں گے، یہاں تک کہ سوار صنعان حرج موت تک جائے گا، اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ کے، سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر، لیکن تم جلدی چاہتے ہو